السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں سورہ بقرہ کا انگلش ترجمہ پڑھ رہا تھا اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اس سورہ کو بہت ڈیپلی سمجھوں اور مجھ سے کوئی ڈیٹیلز مس نہ ہو، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 82 تک ایسے 12 امیزنگ ڈیٹیلز ملے جو آپ کو بالکل مس نہیں کرنی چاہیے۔ آپ چاہے تو اس چینل کے پچھلے والے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی کنٹینیوٹی مینٹین رہے، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد چلیے بنا وقت کو ضائع کیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ اب تک ہم یہودیوں کے دو گروپس کے بارے میں جان چکے ہیں۔ ایک گروپ ان اسکالرس کا ہے جو تورات کو بدل رہے تھے، باتیں چھپا رہے تھے۔ دوسرا گروپ وہ تھا جو ایمان والے ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے لیکن اصل میں ایمان والا نہیں تھے۔ اب آیت نمبر 78 سے ہمیں ایک تیسرے گروپ کے یہودیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ ہے امیون، یعنی کہ الٹریٹ، یعنی کہ ان پڑھ یہودی۔ آیت نمبر 78 میں جو ورڈ ہے امی، وہ انہیں کہا جاتا ہے جو نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی لکھ سکتے ہیں۔ قرآن میں یہ ورڈ کئی بار آتا ہے۔ آیت نمبر 78 میں یہ جو ورڈ ہے امی، یہ آتا ہے ورڈ سے، جیسا ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور دنیا کا کوئی نالج، پڑھنے یا لکھنے کا کوئی نالج نہیں ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور اللہ ان کو کہتے ہیں ان نبی الامی، وہ پروفیٹ جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو کیا یہ کوئی کرٹیسزم کا پوائنٹ ہے، یا کیا یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کمی ہے؟ ایبسلیوٹلی نہیں، اور اللہ ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ انفیکٹ اللہ کہتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے لکھنے نہ آنا یہ ان کے لیے ایک نعمت تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا آتا تو یہودی کہتے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کچھ تورات اٹھائے اور اس میں خود سے کچھ باتیں ایڈ کر لی۔ اب جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا، تب اس آرگیومنٹ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایویڈنس تھا کہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ کچھ اسکالرس ہے جو کہتے ہیں کہ آیت نمبر 78 میں یہ جو امانی ورڈ کا یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے تلاوت، یعنی کہ ریسائٹیشن۔ ان اسکالرس کے حساب سے اس آیت کا مطلب ہے ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو اس کی تلاوت یا پڑھنے کے علاوہ نہیں سمجھتے، اور وہ بس اپنے انومان ہی لگاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ویلڈ تفسیر ہے، اور یہ ان لوگوں کو ریفر کرتا ہے جنہیں پڑھنا تو آتا ہے لیکن سمجھتے نہیں ہے۔ اس تفسیر سے ایک بات اور سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اچھے اسکالرس کے مدد سے۔ میں یہ ویڈیوز تب بناتا ہوں جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں اور الگ الگ تفسیر اسکالر کو سن رہا ہوتا ہوں۔ 95% باتیں جو میں یہاں پر کرتا ہوں وہ اسکالر سے سن کے کرتا ہوں۔ آیت نمبر 79 میں اللہ الکتاب ورڈ کا یوز کرتے ہیں۔ الکتاب ورڈ کو ٹرانسلیٹ کرتے وقت تورات نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جو کتاب کے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ یہود کے ہاتھوں سے لکھی گئی ایک کتاب تھا جو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ اس کتاب کو بیچ کے کچھ قیمت مل سکے۔ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرنا جو ہم کو پتہ نہیں ہے وہ بھی ایک شرک ہے۔ یہاں پہ یہودی اپنے ہاتھوں سے لکھی گئی کتاب کو اللہ کا کتاب بتا رہے تھے، جو کہ بہت بڑا شرک ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ بتاتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ آگ ہمیں کبھی نہیں چھوئے گی سوائے کچھ گنے چنے دنوں کے۔ یہودی ایسا کیوں کہتے ہیں کہ آگ ان کو نہیں چھوئے گی؟ ایسا وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو حق ہے جنت میں جانے کا۔ کچھ گنے چنے دنوں کے لیے آگ ان کو چھوئے گی کیونکہ انہوں نے آئیڈل ورشپ کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام تورات ریسیو کرنے گئے تھے۔ میں نے پہلے ہی اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں بات کیا ہے۔ یہودی کی اس عقیدہ میں بہت سارے مسٹیکس ہیں۔ اللہ کسی کو اس بات کی کیوں سزا دیں گے کہ ان کے اینسیسٹرس نے کیا کیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کوئی بھی انسان دوسرے کی گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دوسرا غلطی ہے کہ یہ دعویٰ کرنے کا کہ ان کو جنت مل کر رہے گی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو جنت اس کے بیسس پر ملے گا کہ وہ کون ہے، نہ کہ اس کے بیسس پر کہ انہوں نے کیا کیا۔ اسی لیے اللہ آیت نمبر 80 میں کہتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ پھر اللہ ان کے یقین کو سدھارتے ہیں اور آیت نمبر 81 اور 82 میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیسے جہنم میں پہنچیں گے اور کیسے ہم جنت جا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 81 بتاتا ہے کہ انسان جہنم میں کیسے پہنچے گا، اور آیت نمبر 82 بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے جنت میں جانا ہے۔
آیت نمبر 81 میں اللہ بتاتے ہیں کہ اصل میں جو کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اسے پوری طرح گھیر لیتا ہے وہی لوگ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کو تھوڑا بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ کسی انسان کا گناہ سے گر جانے کا مطلب ہے کہ اس گناہ سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، جس کا مطلب ہے اس انسان کے پاس توحید نہیں ہے اور وہ انسان شرک اور کفر میں انوالو ہے۔ کیونکہ جس انسان میں شرک اور کفر ہے اور وہ گناہ بھی کرتا ہے تو اس کے پاس اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں توحید ہے تو وہ ان سب سے نکل سکتا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے قابل ہے اور گناہ کرتے ہیں تو آپ کی گناہ آپ کو پوری طرح سے نہیں گھیر پاتا ہے۔ ہمیشہ ایک دروازہ کھلا رہتا ہے جسے توحید کہتے ہیں، اور ایک دروازہ ہوتا ہے جسے توبہ کہتے ہیں۔ توحید اور توبہ ایسے دروازے ہیں جو آپ کو جہنم کے آگ سے بچا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی گناہ آپ کو پوری طرح سے گھیر لے اور آپ کفر میں مرو تو آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے جہنم سے بچنے کا۔ آیت نمبر 82 میں اللہ کہتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت کے ساتھی ہے۔ نیک اعمال کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ نیک اعمال میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ہے اخلاص اور دوسرا ہے متابعہ۔ اخلاص کا مطلب ہے سنسیئرٹی، جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کرنی چاہیے، اور جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں وہ ہمیں ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آیت نمبر 82 میں بیسیکلی اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ وہی رہیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو جنتی بنائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرے، اگر آپ میرے ویڈیوز پہ انٹرسٹڈ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائے، اور اگر آپ کے پاس کوئی الگ ڈیٹیلس ہے یا میرے ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔